الطاف حسین اور 25 جنوری کی تاریخ، ایک حاملہ خاتون سے ہونے والا واقعہ، اور پھر جلیبی اور کامران ٹیسوری کے بھائی، پھر علی امین گنڈا پور کو کیوں فارغ کیا جا رہا ہے، حابل اور قابل کی کہانی، اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے چڑیلیں، جادوگرنیاں۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ آج بہت بڑی بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ ہر روز کی طرح آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ ڈریے مت، کس سے ڈرتے ہیں، اپنے آپ سے ڈرنا چھوڑیے اور سبسکرائب کا بٹن فوراً دبائیے۔ ہم اپنی منزل کے بہت زیادہ قریب پہنچتے جا رہے ہیں اور جلد پہنچیں گے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ ایک خبر جو تواتر کے ساتھ چل رہی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، ایک بار پھر ہماری خبر کو میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز نے اب اٹھانا شروع کر دیا ہے جو خبر ہم نے آپ کو دی تھی۔ ایک خبر کا مواد جو مسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے، پہلے میں اس پر ڈسکشن کر لیتا ہوں اور پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کامران ٹیسوری صاحب نے ایک بڑی تفصیلاً گفتگو کی تھی، اور اس تفصیلی گفتگو کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا تھا، الطاف حسین بھائی سے ہمارا کوئی، مطلب انہوں نے کہا تھا الطاف حسین بھائی کا معاملہ ریاست سے ہے، سیاست سے نہیں ہے۔ اس لفظ پر بہت زیادہ بحث ہوئی، اور الطاف حسین بھائی یعنی بھائی کے لفظ پر بہت زیادہ بحث ہوئی، جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اب ہم نے اپنی جادوگرنیوں کو دوڑایا۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جادوگرنیوں کو کیسے دوڑایا؟ تو دیکھیے، اگر میں جب یوں اشارہ کرتا ہوں نا، تو یہ ساری جادوگرنیاں یہاں آ کر یوں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر میں جادوگرنیوں کو کہتا ہوں کہ چلیے اٹھیے اور جا کر خبر لے کر آئیے۔ تو کوئی کراچی میں جاتا ہے، کوئی کراچی میں فلاں سیاسی جماعت، فلاں بیوروکریٹ، فلاں ادارے کی طرف جاتا ہے، پھر کوئی پنڈی جاتا ہے، کوئی اسلام آباد جاتا ہے، کوئی لاہور جاتا ہے، کوئی لندن جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے، اور پھر وہ آ کر مجھے کان میں خبریں دیتے ہیں، اور خبریں مجھے سب معلوم ہوتی ہے۔ خیر، میں اس پر ذکر کروں گا 25 جنوری اور الطاف حسین صاحب کی واپسی والا جو اعلان ہوا تھا اس پر بھی بات کروں گا، لیکن خیر وہ جو میں بات کر رہا تھا پہلی خبر پر، کہ جناب یہ معاملہ جو بھائی کے لفظ کا ذکر ہوا، جو کامران ٹیسوری صاحب نے کہا، اس کا رد عمل کیا آیا؟ اب میری ایک ایم کیو ایم لندن کے اور ایم کیو ایم پاکستان کے کچھ رہنماؤں سے گفتگو ہوئی۔ اب اس گفتگو کا پورا میں آپ کو متن نچوڑ کر بتا دیتا ہوں، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ذکر کہاں پر چلا ہے اور کس طریقے سے بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا اسے لوگ کیسے سمجھتے ہیں اور لوگوں کا خیال کیا ہے، اس پر میں نے بات کی۔ تو ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ تھا حابل اور قابل کا۔ ہماری تاریخ کے اندر یہ واقعہ ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر جو پہلا قتل ہوا وہ قابل نے حابل کا کیا تھا، اور دونوں بھائی تھے۔ ترکی زبان میں ترکیوں کی ایک بڑی محاورہ ہے، اور ترکیوں میں اگر آپ کسی سے بھائی کا لفظ استعمال کریں کہ تم میرے بھائی ہو، تو وہ کہا جاتا ہے کہ کون سے والے بھائی، حابل یا قابل۔ اب حابل اور قابل کا نام کیوں لیا جاتا ہے کہ جب بھائی کہا جاتا ہے تو ایک تو وہ بھائی ہوتا ہے کہ حابل تھا، بڑا بھائی تھا، اور پھر قابل چھوٹا تھا، پھر قابل کو نے حابل کو قتل کر دیا۔ یہی واقعہ ہوا تھا نا۔ تو اب وہ پوچھا جاتا ہے کہ یار کون سا والا بھائی؟ تو یہ جو بھائی کا لفظ استعمال ہوا، تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے بہت ساری خبریں لی تھی، انہوں نے کہا دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے والا بھائی، حابل یا قابل۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حابل اور قابل کا ذکر کیوں ہو رہا ہے۔ خیر ایک نقطہ یہ رہے گا، لیکن کچھ اور بڑی خبروں کی طرف۔ کل ایک خبر مجھ سے رہ گئی تھی، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس خبر کا ذکر آپ کے ساتھ لازماً کروں۔ پاکستان کے اندر چین کی ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ہے۔ پاکستان کے اندر چین سی پیک کے اندر ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ خان صاحب کے دور میں ایک بڑا معاملہ یہ ہوا تھا کہ خان صاحب کے جو وزراء تھے انہوں نے مسلسل سی پیک کے خلاف بیانات دیے تھے، اور پھر چائنا ناراض ہوا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے۔
پاکستان کے دو بڑے صوبے یعنی کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو چائنیز کام کر رہے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے کافی خدشات پائے جاتے ہیں اور پھر ان کی سیفٹی کے لیے بھی وہاں پر انتظامات کیے جاتے ہیں جو مختلف بار بار جب پاکستان کے وزیر اعظم جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ پچھلے دنوں چائنا گئے تو وہاں پر بھی ان سے سوال پوچھا گیا چائنیز کی سیکورٹی کے حوالے سے۔ پھر رہ جاتا ہے کراچی شہر میں چائنیز بہت سارے موجود ہیں۔ ان چینیوں کے نہ صرف سی پیک کے ساتھ تعلقات ہیں، سی پیک کے پروجیکٹس کے ساتھ کنیکٹ ہیں، بلکہ چائنیز مختلف جس طرح ایک یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی کے اندر واقعہ پیش آیا تھا کہ وہاں پر بھی ایک باقاعدہ جو لیکچرار تھے جو پروفیسر تھے وہ چینی تھے اور ان پر خودکش حملہ ہوا، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر چینیوں کا قافلہ جو آ رہا تھا ایئرپورٹ پر بم بلاسٹ جو ہوا تھا وہ آپ سب کے سامنے موجود ہے، اور ظاہر کراچی شہر میں بھی چینی جو باشندے ہیں ان پر وقتاً فوقتاً حملے ہوتے رہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب پر بھی کافی دباؤ آیا، وزیر وزارت داخلہ پر بھی کافی دباؤ آیا، اور پھر یہ طے ہوا کہ ان کی سیکورٹی کا انتظام لازمی بنائے جائے۔ اب اس سیکورٹی میں ظاہر ہے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اور ان کے لوگ ان کا اسٹاف آتا جاتا رہتا ہے۔ اب جو چینی باشندے اس وقت کراچی شہر کے اندر موجود ہیں وہ 3-4 طریقوں سے موجود ہیں۔ ایک وہ لوگ موجود ہیں کہ جو باقاعدہ یہاں پر سی پیک کے پروجیکٹ کے ساتھ منسوب ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو یہاں پر مختلف پروجیکٹس میں جابس کر رہے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو یہاں پر مختلف کاروبار کر رہے ہیں۔ یہاں پر کراچی شہر کے اندر چینیوں کی کئی فیکٹریاں موجود ہیں کہ جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہوا یہ کہ ایک چینی خاتون حاملہ ہو گئی تھی، اور اس حاملہ خاتون کو جو ایک درخواست دائر کی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اس میں اس ساری بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک حاملہ خاتون تھی اور اس حاملہ خاتون کو ہاسپٹل پہنچانا تھا اور سیکورٹی کے انتظامات کے نام پر رشوت مانگی جا رہی تھی۔ ہائی کورٹ کے اندر جو ایڈوکیٹ ہیں اس ایڈوکیٹ نے ایک درخواست دائر کی، اور اس درخواست کے اندر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ جو چینی اہلکار ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے رشوت طلب کی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سکھم کا علاقہ جو کراچی شہر کے بالکل مضافات میں واقع ہے، وہاں پر 7 فیکٹریاں چینیوں کی بند کر دی گئی ہیں۔ پھر چین کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی خاتون کو یا کسی کو جانا ہوتا ہے تو سیکورٹی کے معاملات کے لیے 30,000 روپے مانگے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑا ہی الزام تھا، اور بڑا الزام اور باقاعدہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا یہ ایک بڑا ہی معاملہ ہے، کیونکہ چینی کی یہاں پر سفارت کار بھی موجود ہیں۔ اگر چین سفارت کار سے بات کی جاتی ہے تو وہ سندھ حکومت سے وفاقی حکومت سے گفتگو کرتی ہے، اور پھر سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کا کام ہے۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد آئی جی سندھ کی طرف سے کافی سختی کی گئی ہے اور آئی جی سندھ کا بھی بیان آیا ہے، لیکن سندھ حکومت پر اور یہاں کے پولیس کے محکمے پر عام آدمی تو یہ الزام عائد کرتا رہتا ہے کہ 17 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہو چکا ہے، پولیس ریفارم کے نام پر نہ جانے کیا کیا باتیں کی جا سکتی ہے۔ ایک عام آدمی سے تو رشوت طلب کی ہی جاتی ہے، بلکہ آپ کسی بھی تھانے میں چلے جائیں وہاں رشوت کے بغیر تو آپ کا کام ہوتا ہی نہیں ہے، اور رشوتیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ سندھ حکومت اس ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ کہہ دیتی ہے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی نہیں ہوا، نہ اسٹریٹ کرائم سے لے کر نہ کچھ۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ابھی پچھلے دنوں جب نیا سال کا آغاز ہوا تو ایک ایس او جو ہے وہ شراب کے نشے میں دھت پایا گیا، ایک کو پکڑا گیا تو وہ ڈی آئی جی جو ہیں ان کے بیٹا نکلا، اور پھر اس کے بعد کل ایک واقعہ پیش آیا منور چورنگی پر، یہ فوٹیجز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں میری ویڈیو نہیں بنانا، میں ڈی آئی جی کا جو ہے وہ ڈرائیور ہوں۔ مطلب ایسے جو بھی پولیس سے وہ بدماشی ان کو اجازت ہے، نشے میں دھت رہنا ان کی اجازت ہے، رشوت لینا ان کو اجازت ہے۔ پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں تو شاید کراچی کے شہریوں کے ساتھ اگر یہ بدسلوکی کرتے ہیں تو چلیں صحیح ہے، لیکن اب چین کی باقاعدہ لوگ یہ درخواست لے کر جا رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، یعنی کہ وہ حکومت سے مایوس ہو گئے، انہوں نے ظاہر اپنے سفارتکار کے ذریعے حکومت سے رابطہ کیا ہوگا لیکن وہاں پر مایوسی ہو گئی، اور اب باقاعدہ انہوں نے درخواست دے دی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر موجود ہے اور وہ کیا المیہ، کیا دکھ بھری کہانیاں سنائی جا رہی ہے کہ ایک حاملہ خاتون کو ہاسپٹل پہنچانے کے لیے بھی رشوت لی جاتی ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جو سوچنے کی بات ہے۔ سی پیک کے حوالے سے ظاہر ہے، اور چین کے ساتھ ہمارے جو دوستانہ تعلقات ہیں، چین کی جو انویسٹمنٹ ہے اور وہاں پر سیکورٹی کا معاملہ ایک سنگین نوعیت کا ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومت خود آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، سندھ حکومت آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو سسٹم چلنے کی بات ہو رہی ہے وہ سسٹم بالکل اسی طریقے سے کام کر رہا ہے جس طریقے سے کام کرتا رہا ہے، کوئی اس پر پوچھ گچھ نہیں ہے، اور بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ نا سسٹم، یہ پولیس کا محکمہ، یہ سب کچھ درست ہوگا، اور نہ جانے کب درست ہوگا، نہ جانے وہ کون سی صبح آئے گی کہ جب کہا جائے گا کہ آج کا سورج نیا طلوع ہوا ہے۔ سورج نیا طلوع ہو یا نہ ہو، لیکن معاملات نہیں رہتے ہیں۔ اچھا آئیے ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 2 خبریں کل ہماری خبر رہ گئی تھی، اس پر ظاہر گفتگو کرنا ضروری تھا کہ اس معاملے پر بات کی جائے۔
ایک اور خبر بہت اہم آپ کو چلیے دیتے ہیں، بہت اہم. یہ جو جادوگرنیاں ہم نے اڑائی تھی اس میں سے ایک جادوگرنی آئی ہے، اور یہ جادوگرنی کیا کہتی ہے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جادوگرنی آئی ہے ایک اہم ملک سے، اور اس اہم ملک میں ایم کیو ایم کے ایک سابق رہنما موجود ہیں. ایک بہت اہم خاتون ہے، بہت اہم خاتون رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی، اور ایم کیو ایم پاکستان کی اس خاتون نے کہا کہ متعلق اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جادوگرنی لے کر آئی ہے کہ ان کے ایک اور ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں، اور جہاں پر یہ توقعات کی جا رہی ہے کہ جناب وہ اپنی نئی پارٹی لانچ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ان سے رابطوں کی خبر آئی ہے. اور یہ خبر بہت زیادہ سالڈ، بہت زیادہ مضبوط طریقے سے آئی ہے ہمارے پاس خبر، اور اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ اس خاتون کے موجودہ ایم کیو ایم کے پاکستان کے سیٹ اپ میں اتنے اچھے تعلقات موجود نہیں ہیں، اور ان کے روابط، بڑا نام ہے ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے، بہت بڑا نام ہے. میں آپ کو بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ایم این اے بھی رہی ہیں، اور ان کے رابطوں کی اطلاعات مجھ تک پہنچ رہی ہے. صحیح ہے. آپ کو جلد یہ کچھ چیزیں نام آپ کو نظر آئیں گے، کچھ چیزیں بہت زیادہ آپ کو محسوس ہوگی کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، خبر بڑی دے رہا ہوں. ایک شہر میں ایک اور خبر بھی دھوم مچا رہی ہے، اور وہ دھوم مچا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک سابق رہنما اور بعد میں آئی پی پی کے اندر چلے گئے، ان کے اور عشرت العباد صاحب کے درمیان بھی گہرے روابط کی اطلاع آ رہی ہیں. اور وہ گہرے روابط کی اطلاع آ رہی ہے، اور میرے پاس یہ اطلاع آ رہی ہے کہ جناب ان کے بڑے ہی اہم مراسم وہاں پر موجود ہیں، اور مے بھی کہ جب کبھی بھی یہ عشرت العباد صاحب آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ چہرہ آپ کو عشرت العباد کے پروگرامز کے اندر نظر آنے والا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کراچی سے ایم این اے تھے، بعد میں آئی پی پی میں گئے، اور بعد میں آئی پی پی میں بھی نہیں ہے آج کل. تو ان کی اطلاعات میرے پاس آ رہی ہے، اور یہ اطلاعات میں آپ کو کنفرم سورس سے بتا رہا ہوں، بہت ہی کنفرم سورس سے بتا رہا ہوں کہ ان کے بڑے گہرے روابط اس وقت عشرت العباد صاحب کے ساتھ موجود ہیں. یہ خبر میں آپ کو ایک اور دے رہا ہوں. اگلے خبر کی طرف چلتے ہیں. ایک اور خبر جو میرے پاس تھی، اور وہ جو خبر آ رہی ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے آ رہی ہے. تحریک انصاف کے اندر کافی رد و بدل کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف کی جو کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات یا حکومتی مذاکرات کی بات چیت تھی، وہ تو ساری جسے کہتے ہیں کھڈے لائن لگ گئی ہے. صحیح، وہ تو کھڈے لائن لگ گئی ہے. لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے، اور اس میں جو کئی اہم عہدیدار تھے انہیں ہٹایا جا رہا ہے اور نئے عہدوں پر لایا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور، جسے خیبر پختونخوا کے اندر بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ تصور کیا جاتا تھا، جسے پی ٹی آئی کا صدر کہا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کے پاس جو اطلاعات تھی کہ جناب وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی تھے، اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے مذاکرات کو کامیاب نہ کروا سکنے پر، کامیاب نہیں ہو سکے اس پر عمران خان صاحب بہت شدید نالہ ہیں. اور علی امین گنڈا پور سے پہلے جو علی امین گنڈا پور کا جو مخالف لابی تھی، اسے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اہم عہدہ دیا گیا ہے. اسی کے مخالف آدمی کو اب پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا صدر بھی بنایا گیا ہے. یہ بڑی اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور اس طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہے. یہ اطلاعات آپ کو جلد میں مل جائے گی. سندھ کے حوالے سے بھی آپ کو اس حوالے سے بڑی خبر جلد مل جائے گی. اب آئیے اہم نقطے پر اور اہم خبر پر، اور اس کے بعد پھر ہم دو خبریں آپ کو اور دیتے ہیں. 25 جنوری کی تاریخ شہر میں گونج رہی تھی، پورے صوبہ سندھ کے اندر گونج رہی تھی. ہر کوئی یہ ذکر کر رہا تھا کہ جناب الطاف حسین صاحب نے کوئی اعلان کیا ہے کہ 25 جنوری کو یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور کوئی بڑا اعلان متوقع ہے، کوئی بڑی اہم پیش رفت ہونے والی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اگر میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، سندھ کی کم از کم سندھ میں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تحریک لبیک پاکستان ہو، پی ٹی آئی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم جب آپ کو کوئی خبر دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ بالکل مستند ہوتی ہے، اور مستند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خبر باؤنس نہیں ہوتی. ہم نے 25 جنوری کے حوالے سے ابھی تک کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اور اس کی کچھ وجوہات تھی. اب کیا وجوہات تھی اور کیا اناؤنسمنٹ ہے، اس کے لیے ہم نے بلایا پہلے جادوگرنیوں کو اپنے دربار میں. اور جب جادوگرنیاں آ گئی تو ہم نے پھر جادوگرنیوں کو روانہ کیا لندن، کراچی، حیدرآباد، سب جگہ ہم نے ان کو روانہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ واپس آئیں بڑی خبر لے کر.
اب یہ جو 25 جنوری کی خبر ہے اس میں کتنی حقیقت کیا معاملات تھے ذرا میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ 25 جنوری کے حوالے سے ایک خطاب کیا تھا الطاف حسین صاحب نے۔ اس الطاف حسین صاحب نے جو خطاب کیا تھا اس خطاب کو اگر آپ غور سے سنیں تو یہ ساری باتیں کہاں سے چلنا شروع ہوئی اس کو اہم نقطہ ہے، اور وہ خبر یہاں سے چلنا شروع ہوئی کہ جناب الطاف حسین صاحب نے کہا کہ 25 جنوری کے بعد بہت ساری اطلاعات اور بہت ساری خبریں اور ایک نیا سورج طلوع ہوگا، بہت ساری خوشخبریاں آئیں گی اور بہت سارے معاملات ہوں گے۔ اب یہ ایک پروڈکشن تھی، ایک پیشگوئی تھی اور معاملات تھے۔ اسے بہت سارے لوگوں نے ہمارے یہاں پر اس طریقے سے چلایا کہ جناب 25 جنوری کو کوئی بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے اور کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ اچھا، میں نے اپنے ویلاگز کے اندر آپ کو بہت مفصل طور پر یہ ذکر کیا تھا کہ اس حوالے سے کراچی میں 25 جنوری کو کوئی بڑا ایونٹ نہیں ہو رہا، اور یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے جو خبر میرے پاس تھی اسے وہ کچھ لوگ کو اپنا ویلاگ بہت زیادہ بیچنا ہوتا ہے یا ان کو ہائپس بہت زیادہ دینی ہوتی ہے، تو وہ پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے تھے۔ اچھا، در حقیقت الطاف حسین صاحب کی جو یہ پروڈکشنز تھی 25 جنوری کی، وہ اگر آپ ان کی اس پوری تقریر کو اٹھا کر دیکھیے تو وہ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں پر اپنی رائے اور اپنا اوپینین دے رہے تھے، اور وہ اوپینین یہ تھا کہ 25 جنوری کے بعد بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی۔ اب وہ تبدیلیوں کا ان کا جو ذکر آپ اس پورے خطاب کو دیکھیں تو اس خطاب میں یہ تھا کہ جناب انٹرنیشنلی بہت کچھ تبدیل ہوگا۔ اچھا، 20 جنوری کو ٹرمپ صاحب حکومت میں آئے، اب دیکھیے امریکہ کی پالیسی ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ وہ سارا جو ان کا خطاب تھا وہ ظاہر امریکن اور انٹرنیشنل پالیسیز جب بدلتی ہیں تو ان پالیسیز کا امپیکٹ پاکستان پر بھی آتا ہے، پوری دنیا پر آتا ہے، اور ظاہر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ابھی دیکھیے بہت سارے لوگوں کے فنڈز روک دیے گئے، ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بہت سارے اناؤنسمنٹ کیے گئے، اس خطے میں ایک نئی سیاست کا آغاز ہوا ہے۔ تو وہ جو پروڈکشن ان کی تھی وہ در حقیقت اس معاملے میں فوکس تھی کہ ظاہر ہے جب انٹرنیشنل حالات بدلتے ہیں تو پھر پاکستان کے حالات بھی بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کے حالات ظاہر ہے پاکستان کی سیاست میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں پھر ایک ہلچل مچنا شروع ہوئی ہے۔ اب آپ اس کو کس طریقے سے بھی کنیکٹ کریں گے، جیسے پی ٹی آئی کا موقف، موجودہ حکومت کا موقف، پیپلز پارٹی کا موقف تبدیل ہونا شروع ہوا ہے۔ اب ظاہر امریکہ اور اس خطے کی صورتحال کے بعد ظاہر یہاں پر بھی خطے میں بھی صورتحال بدلنا شروع ہوتی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان معاملات۔ اچھا، یہ جو سارا معاملہ تھا یہ دو سطحوں پر تھا۔ ایک سطح یہ تھا ان کی کہ جو پروڈکشن تھی وہ تو ظاہر بالکل ٹھیک تھی کہ اس حوالے سے کہ بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی اور نئی چیزیں ساری سامنے آئے گی، وہ بالکل ظاہر ہے وہ ان کی جو پروڈکشن تھی وہ اس حوالے سے تھی۔ اور جو دوسرا ان کا ایک اہم نقطہ تھا اس کے بعد کی جو تقاریر کے اندر کہ ظاہر اس ساری صورتحال کے اندر ایم کیو ایم اپنی اسٹرگل کو ایک نئے رخ پر لے کر جائے گی، یعنی کہ اپنی جدوجہد کو نئے طریقے سے لانچ کرے گی، نئے طریقے کار وہ اپنائیں گے اور اپنی جدوجہد کو وہ تیز کریں گے۔ تو اور جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو آگے اسٹرگل کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو بالکل ان کا جو اوپینین تھا وہ یہ تھا اور جو انہوں نے بیان بھی کیا تھا۔ اچھا، اس پہ بہت سارے لوگوں نے یہ خبریں چلانا شروع کی، کوئی معاملات ہو گئے ہیں، کوئی صورتحال ہو گئی ہے۔ سارے صورتحال اب تبدیل ہوئی ہے۔ اب اس نئے صورتحال تبدیلی کے بعد ایم کیو ایم لندن اپنا کیا موقف اختیار کرتی ہے، اپنی اسٹرگل کو آگے کس طریقے سے لے کے جاتی ہے، وہ سب اب آگے کی طرف ڈپینڈنسی ہے۔ تو جو ساری پروڈکشنز اور جو باتیں تھیں وہ ساری الطاف صاحب کی تقریر کی وہ انٹرنیشنل اور لوکل حالات کے متعلق زیادہ فوکس تھا، اور ظاہر ہے اب ایم کیو ایم لندن اپنے آپ کو اس بدلتے ہوئے حالات کے اندر اور جو ان کی پروڈکشن تھی بہرحال وہ تو ٹھیک تھی کہ 25 جنوری کو سارے معاملات بہت سب کچھ سمجھ جائے گا، 20 جنوری کو سارے 5-6 دن کے اندر وہ بہت سارے فیصلے کریں گے، وہ ایک ٹھیک بات تھی۔ اب وہ اس کو آگے کس طریقے سے موو کرے گی اور ایم کیو ایم اپنی اسٹرگل کو کیسے تیز کرے گی یا اپنی اسٹرگل کو کس طرف لے کے جائے گی، یہ ایک اگلا سوال ہوگا۔ لیکن 25 جنوری کے حوالے سے جو مین فوکس تھا وہ ان کا نیشنل اور انٹرنیشنل صورتحال کی تبدیلی کی طرف تھا، وہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، یہ خبر تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، اور اسی حوالے سے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ایک نئے طریقے سے اپنی مہم کا آغاز کریں گے 25 جنوری سے۔ اس میں یہ بات نہیں تھی کہ جناب کوئی بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ویلاگس کر رہے تھے جناب کوئی ڈیلز ہو چکی ہے، کوئی معاملات ہو چکے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اس نقطہ نظر سے سیاست کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ انہیں ایک الگ طریقے سے دیکھتی ہے، ایم کیو ایم پاکستان الگ طریقے سے دیکھتی ہے، دیگر سیاسی جماعتیں ان کو ایک الگ طریقے سے دیکھتی ہے۔ تو ہمارے یہاں قبولیت اور مقبولیت کا فرق ہوتا ہے، تو وہ مقبولیت اور قبولیت کا فرق میں اب کب تک کم ہو سکتا ہے یہ آگے کی صورتحال بیان کرے گی، لیکن در حقیقت خبر کا ایلیمنٹ یہی تھا۔ اب ایک اور خبر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو یہ خبریں میں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت مفصل خبریں دے رہا ہوں کہ در حقیقت ہوا کیا تھا، اور جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار میں آپ کو بالکل ٹھیک انفارمیشن دوں گا
ہم کوئی ایسی آپ کو خبر نہیں دیں گے کہ جو باؤنس ہو، اور جب خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ظاہر ہم اس خبر کو دے رہے ہیں۔ ان کا فوکس جو تھا تاؤزن صاحب کا، وہ 25 جنوری کے حوالے سے جو تھا وہ عالمی صورتحال اور خطے کی صورتحال اور پھر ملک کی صورتحال پر تھا، وہ ظاہر ان کا ایک فوکس تھا۔ اگلی طرف ہم نے MQM کی آپ کو ایک خبر دے دی کہ خاتون کے رابطوں کی اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اچھا، ایک اور خبر بہت زیادہ چلی اور وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر تھی، اور خبر یہ تھی کہ ایک یوٹیوبرز ہیں، وہ یوٹیوبر جو ہے وہ اس نے شیر کا بچہ اس کو شادی کے تحفے میں ملا تھا، تو اس کو کورٹ نے حکم یہ دیا ہے کہ ہر مہینے جو ہے ہر ہفتے وہ جانوروں کے تحفظ کے لیے ایک ویڈیو بنائے گا۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ جو یوٹیوب کی دنیا ہے اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری خوش فہمیوں کا شکار ہیں۔ یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ جناب آپ شو کریں اور آپ کروڑ پتی ارب پتی بن جائیں گے، یہ سب دکھایا جاتا ہے، اس میں اتنی آمدن کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ اب وہ جتنا وہ بتایا جاتا ہے، جو مقبول لوگ ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، قبولیت کی ایک الگ بات ہے۔ خیر یہ ایک نقطہ میرا نہیں ہے، لیکن یہ خبر بہت زیادہ ڈسکشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی طریقے کا اب قانون سازیاں ہو رہی ہیں، کہ اب قانون سازیاں خبر دینے والوں پر اور خبر کو آگے پہنچانے والوں پر یہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ دیکھیے ہمارے لیے حالات ویسے بھی اچھے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کب مقتدرہ قوتوں کے حمایت میں بیان دیتے ہیں اور کب مقتدرہ قوتوں کے مخالفت میں بیان دیتے ہیں۔ یہاں پر خبر دینے کا عنصر کسے قبول ہو جاتا ہے اور کوئی اسے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس سب چیزوں کا تعلق اس سے ہوتا ہے۔ کاش کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی پالیسی واضح طور پر بن سکے اور اس پر عمل ہو سکے کہ جناب کوئی کسی کی کوئی اس کو بے عزتی نہیں کرے گا، کوئی کس طریقے سے کسی کے خلاف جھوٹی اطلاعات نہیں پہنچائے گا۔ یہ سب اگر اس بنیاد پر ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر کنٹرول کیسے حاصل کیا جائے تو پھر ظاہر ہے الگ بحث ہوتی ہے۔ اور یہ کنٹرول تو ان کا رہا ہے، جب وہ چاہتے ہیں، جب سب چاہیں، جو چاہیں، ان کی مرضی منشا ہوتی ہے جناب، وہ کر سکتے ہیں، آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں اس قانون سازی کو اسی طریقے سے دیکھتا ہوں۔ ابھی کے لیے دیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، لیکن مزید خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے